بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل نلکت علم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے میر تقی میر کی غزل نمبر 2۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ مستعار ادھار لیا گیا، نور روشنی، خورشید سورج، ظہور ظاہر ہونا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے عشق حقیقی کو ہی اپنا مدعا رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے اور جو کچھ بھی کائنات میں صنعت گری نظر آتی ہے، در حقیقت وہ اللہ ہی کی ذات و صفات کا مظہر ہے، اور جو روشنی دکھائی دیتی ہے وہ اللہ ہی کے نور سے وابستہ ہے۔ یہاں تک کہ کائنات میں جو بھی رنگینی، جو بھی خوبصورتی جھلکتی ہے وہ اللہ ہی کے حسن سے لی گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سورج جو کہ سب سے بڑا روشن سیارہ ہے، اس کی روشنی بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ یہ روشنی بھی اللہ کے نور سے ہی اخذ کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ جو خدائے لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی پاک ذات کو تسلیم کرے، اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرے۔ منعم کے پاس قاقم سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور۔ یہاں پر جن الفاظ کا استعمال کیا گیا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رند مست یا فقیر یا شرابی، سنجاب چوہے کی طرح کے ایک جانور کی کھال کا لباس، قاقم نیولے کی طرح کے ایک جانور کی کھال کا لباس۔ یہاں پر شاعر نے ان تمام الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گردش ایام یعنی کہ وقت کا فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن وقت اچھا ہو یا برا، خوشی کا ہو یا غم کا، سختی کا ہو یا آرام کا، وقت کا کام جو ہے وہ بہرحال گزرنا ہے۔ اور وقت جو ہے وہ چاہے امیر کا ہو یا غریب کا، وہ جس نعمتوں سے نوازا گیا، وہ جس کے پاس کوئی نعمت موجود نہیں، جو مفلس ہے، دونوں کی ہی زندگی جیسے تیسے کٹ ہی جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے اس بات کو بیان کیا، انسان چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اس کا وقت اچھا ہو یا برا، اس کا کام کٹنا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ گزر جاتا ہے۔ لیکن دولت مند آدمی عیش و آرام کے ساتھ اپنے گھر میں چین کی نیند سوتا ہے، اس کا گھر قیمتی اور محفوظ ہوتا ہے، اس کے پاس لباس شاہانہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا فقیر شرابی جس کے پاس نہ لباس اچھا ہو نہ دنیاوی آسائشیں، بہرحال رات اور وقت اس کی بھی گزر ہی جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں اللہ سے ہی در حقیقت لو لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہی لو لگا کے در حقیقت ہم اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس گردش ایام میں اچھے برے وقت دونوں کو بآسانی کاٹا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر یہاں پر کہتا ہے منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا۔ تو اگر اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاعر نے کس جو ہے شعری صنعت کا استعمال کیا ہے، تو یہاں پر منعم کی رعایت سے قاقم و سنجاب کا استعمال دراصل میرات النظیر کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ معنوی اعتبار سے منعم اور رند ان دونوں میں یعنی کہ نعمتوں سے نوازا گیا، اور یہاں پر رند یعنی کہ شرابی، مست، فقیر کی جو معنی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے دونوں میں صنعت تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ شعر نمبر 3۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استقوان شکستوں سے چور تھا۔ تو شعر نمبر 3 اور 4 ہم ملا کر پڑھیں گے۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ کاسے سر یعنی انسانی سر کا ڈھانچہ، استقوان انسانی جسم کا ڈھانچہ، شکستوں ٹوٹ پھوٹ چور بیان کرتے ہیں کہ جب روح کے نکلنے کے بعد جسم جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح کل جب میں قبرستان سے گزرا تو اچانک میرا پاؤں کسی مردے کی کھوپڑی سے ٹکرا گیا۔ میں نے توجہ کی تو اس کی ہڈیوں کا جو ڈھانچہ تھا وہ جگہ سے زخمی یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تو مجھے انسان کی ناپائیداری کا احساس ہوا کہ وہ انسان جسے اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، در حقیقت اس کو جسم سے روح نکلنے کے بعد اس جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ پھر موت جو ہے وہ ہر غرور کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں جیسے ہی میرا جو ہے پاؤں اس کی ٹھوکر جو تھی اس کھوپڑی کو لگی، تو وہاں سے آواز آئی کہ اے بے خبر غافل انسان، ذرا دیکھ کے چل، اپنی طاقت کے نشے میں اتنا نہ بہک کہ تجھے راہ پڑی ہوئی چیز نظر نہ آئے۔ تو کم از کم مجھ سے ہی سبق حاصل کر، میں جو کبھی متکبر ہو کر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر زمین پر اکڑ کے چلتا تھا اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو خاطر میں نہ لاتا تھا، تو آج میرا جو ہے وہ انجام تو دیکھ،
تو میرے انجام کو دیکھتے ہوئے تو بھی اپنے غرور اور تکبر کو ختم کر اور اس بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ انسانی جسم کی حیثیت روح تک باقی ہے، اس کے بعد وہ بے معنی ہے۔ وہ تو رش کے حور بہشتی ہمیں مطمئر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ یہاں پر لفظ فہم سے مراد ہے عقل۔ تو اس میں اس مقطع میں میر جو ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حسن محبوب یعنی کہ محبوب کا حسن جو ہے وہ اتنا اوج بلندی پر ہے کہ اگر جنت کی حور بھی اس کو دیکھے تو وہ بھی رش کرے۔ بالکل اسی طرح ہمارے محبوب کا جو حسن ہے وہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہماری عقل جو ہے وہ اپنے محبوب کے حسن تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب قرار دے کر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ در حقیقت یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنے اندر تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے بجائے اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ جنت کی خوبصورتی اور نعمتوں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارا محبوب جو ہماری شہرک سے بھی قریب ترین ہے، اسے ہم محسوس نہیں کرتے، اور یہ صرف اور صرف ہماری عقل اور فہم کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی عقل اور فہم اور علم کے مطابق اپنے رب کو، اپنے محبوب کو اگر ڈھونڈتے ہیں تو ہمارا محبوب جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر ہی مل جاتا ہے۔